ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جزاک اللہ عمر جی کہ آپ نے کہا ہے، ویسے میں سمجھتی ہوں کہ پتہ نہیں کوئی سنتا بھی ہے کہ نہیں سنتا، کہ لیکن پھر بھی الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی دماغ میں بات ڈال دیتا ہے تو وہ میں پھر آگے کر دیتی ہوں۔ آج تو میں ایسے سوچ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی ہمارا اس دنیا میں کیا مقصد ہے۔ پہلے دعا پڑھ لوں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے میری اپنی ذات کے لیے بھیجا ہے؟ یعنی میں ساری زندگی اپنی ان اے وے پرستش کروں، اپنی خواہشات کی پرستش کروں، اپنے آس پاس کے لوگوں کی پرستش کروں؟ کس لیے بھیجا اللہ تعالیٰ نے؟ اس لیے کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا رب مانوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا نا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ اللہ تعالیٰ نے جن اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اپنی عبادت کے لیے۔ تو پھر میرا ریزن ادھر آنے کا کیا ہے کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے۔ اور اس کا کیا ذریعہ ہو سکتا ہے؟ کیا ذریعہ ہو سکتا ہے؟ سوچیں بھلا کہ اللہ کو کیسے راضی کیا جا سکتا ہے؟ کیوں نہ راضی کریں ہم، کیونکہ اس نے ہر چیز ہم کو دی ہوئی ہے تو اس کا حق یہ بنتا ہے کہ ہم اس کو راضی کریں۔ آنکھ، کان، ساری صلاحیتیں، سب نعمتیں، کھانا پینا، دنیا کی خوبصورتی، پھل پھول، سب چیزیں آپ دیکھیں دنیا میں نظر اٹھا کے، اور آپ دیکھیں کہ کون سی چیزیں جو نہیں پیدا کی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اتنے فضل کے بعد یہ حق بنتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ ہم ان کو راضی کریں۔ اور پھر یہ کویشچن پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس چیز سے راضی ہوتا ہے؟ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، لیکن اس میں سے بیسک چیزیں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ فرض تو ضرور پورا کرو نا۔ فرض پورا کیے بغیر نفل کی طرف نہیں جا سکتا انسان۔ تہجد پڑھ کے تو فجر مس نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا؟ فجر پہلے پڑھنی ہے، فجر کا حق پہلا ہے، فجر زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو فرائض کی طرف ہم نے دیکھنا ہوتا ہے۔ اگر ہم فرض پورے کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوتا ہے۔ اچھا، ہم فرض کیا سمجھتے ہیں؟ 5 وقت کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جی بالکل یہ صحیح ہے، یہ فرض ہیں۔ ایک اور بھی کوئی فرض اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا، اور وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو اور تم نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے، کہ اگر میں اس دنیا میں آئی ہوں and I am not making a difference in the life of another person, like if I am not making a difference in this world، میں اس دنیا میں کوئی چینج نہیں لا رہی، تو پھر میں کون ہوں؟ یعنی میں سیلفش نہیں ہو سکتی کہ بس میں شیشے میں دیکھوں تو میں ہی نظر آؤں، میں اپنے دل میں دیکھوں تو میں اپنے آپ ہی کو دیکھوں، اور مجھے لوگوں کی باتیں سنوں تو مجھے اپنی تعریف ملے، اور میں جدھر دیکھوں لوگ ادھر دیکھیں۔ نہیں، میرا مقصد اس دنیا میں یہ ہے کہ میں لوگوں کی بھلائی کے بارے میں سوچوں، فکر کروں، اپنے آپ کو بھی درست رکھوں اور دوسروں کی بھلائی کا بھی کام کروں۔ اس وقت ہماری حالت مسلمانوں کی اس لیے بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے کہ ہم سب لوگ چھوٹے چھوٹے آئیلینڈز بنا کر میں میرا مجھے، میں میرا مجھے، بس ہر وقت یہی کرتے رہتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہم بالکل تنہا ہو کے رہ گئے ہیں۔ جو سیلفش بندہ ہوتا ہے وہ تنہا رہ جاتا ہے، اس کا کوئی دوست نہیں ہوتا۔ تو سبھی میجورٹی جو ہو گئی ہے وہ لوگوں کو یہ ہے کہ میں، میرا گھر، میرے بچے، میرا ہسبینڈ، میں۔ تو اس سے کیا ہو گیا ہے کہ ہماری اپنا ہی بہت بڑا نقصان ہو گیا، کیونکہ ہم نے اپنے آس پاس ایک گڑھا کھود دیا ہے، راؤنڈ سرکل، اور ہم بیچ میں کھڑے ہیں۔ نہ ہم خود اس کو پار کر سکتے ہیں، اور نہ خود کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور نہ کسی دوسرے کے فائدے کے رہے ہیں۔ تو یہ جو خندق کھودی ہوئی ہے نا، ہم نے آس پاس اس کو بھرنا پڑے گا، اور نکل کے اور لوگوں کی مدد کے لیے پہنچنا پڑے گا، کیونکہ جب ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ہماری مدد کرتا ہے، اور انہی لوگوں کو ہمارا مددگار، ہمارا دوست، ہمارا ہمدرد بنا دیتا ہے، جن کو ہم نے بے لوث ہو کر مدد کی تھی، خواہ وہ کسی طریقے سے بھی کی جائے، مالی کی جائے، جذباتی کی جائے، مشورے کے طور پہ کی جائے، کسی بھی طریقے سے، لیکن ہم نے یہ کام کرنا ہے۔
اس کے بغیر ہماری اپنی بھلائی رک جاتی ہے، ہم خود ان لوگوں میں سے ہو جاتے ہیں جن کو abandoned کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ سوچ کے لیے دعا بھی مانگے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھ سے لوگوں کو فائدہ پہنچا، اپنی مخلوق کو فائدہ پہنچا، میں جس جگہ جاؤں میں خیر کا سبب بنوں، میں جس بندے کے پاس بیٹھوں میں اسے خیر کی بات بتاؤں، میں جس کو محتاج دیکھوں میں اس کی مدد کروں، میرے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ لوگوں کو خیر پہنچا دے، کیونکہ بس اسی وجہ سے ہم آگے پہنچ جائیں گے۔ کھلا دل اور دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پسند کیا۔ انصار کے لیے کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں انصار میں سے ہوں اور جو انصار کا رستہ ہے وہ میرا رستہ ہے؟ ہاں، مکہ والوں کے لیے نہیں کہا، مکہ میں واپس جا کے آباد نہیں ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انصار کے ساتھ رہے، وہیں پر فوت ہوئے مدینہ میں۔ کیوں؟ بولیں کیوں؟ کیونکہ انصار کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہ ایسے لوگ تھے جو دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے، جبکہ وہ چیز ان کو بھی بہت زیادہ ضرورت ہوتی تھی لیکن وہ دوسروں کو دے دیتے تھے۔ انصار کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کھجوروں کے خوشے لا کر اصحاب صفہ کے لیے جب رکھا کرتے تھے تو یہ احساس دلاتے تھے کہ ہم سب اسی میں سے لیں گے، یہ سارے خوشے، اور اچھے اچھے خوشے اوپر رکھ دیتے تھے اور جو ڈیفیکٹڈ ہوتے تھے وہ نیچے رکھ دیتے تھے، اور مہاجرین کو کہتے تھے چلیں آپ تو اپنا حصہ اٹھائیں نا، اور مہاجرین اوپر سے اچھی اچھی کھجوروں کو اٹھا لیتے تھے یہ سوچ کے کہ نیچے بھی ایسی کھجوریں ہیں، اور ان کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ انصار نے نیچے وہ والے خوشے رکھے ہیں جو اچھے نہیں تھے، تاکہ مہاجرین کو احساس ہی نہ ہو کہ انصار ان کے اوپر کوئی احسان کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ میری پیاری بہنوں، یہ احساس تو ہم سے اتنی دور ہو گیا ہے اور ہم اتنے اجنبی ہو گئے ہیں اس آئیڈیا سے کہ بھئی ایسا بھی نہیں، پہلے اپنی ضرورت پوری کرنی چاہیے اچھی اور پھر دوسروں کو اگر کچھ بچ جائے تو دے دو۔ ایسے ہو گئے نا ہم، سچ بولیں نا، ہم سب اپنے آپ کے ساتھ سچ بولیں، اور میں کوئی علیحدہ بندہ نہیں ہوں، میں بھی، ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم سب اپنے لیے خیر اکٹھی کر لیں، اور اگر کچھ بچ گیا اور ہماری پسند کا نہ ہوا اور کچھ ڈاواڈول سی چیز ہوئی تو چلو کسی کو دے دیا، کوئی نہیں۔ تو جب تک ہم اپنی سٹینڈرڈ چینج نہیں کریں گے اور ان کو اس مطابق نہیں کریں گے جس مطابق اللہ سبحانہ وتعالیٰ راضی ہوتا ہے، تب تک تو بات ہی نہیں نہ بننے والی۔ اور یہ غور و فکر سوچ تب ہوتی ہے جب انسان تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹائم دیتا ہے، تھوڑا سا دنیا سے ہٹا کے 15 منٹ 10 منٹ دے دیے، لیکن سوچا میں کیا کر رہی ہوں، میری زندگی کا کیا مقصد ہے، میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے جانے کے لیے تیار ہوں کہ نہیں ہوں، نا، دس نیڈس ٹو بی ڈن آن ایوری سنگل ڈے۔ ہر دن ایک ٹائم ہونا چاہیے میری تنہائی کا، جب میں سوچوں کہ میری زندگی کا مقصد کیا پورا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اس کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں، کیا میں اس پہ پورا اتر رہی ہوں کہ نہیں، اپنی حیثیت کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ لاکھوں کا سوچیں، نہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ بہت کم چیز بھی دے سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ چیز آپ سے مانگتا ہی نہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ تو اس چیز کی ڈیمانڈ ہی نہیں کرتا جو آپ کے پاس ہے نہیں، وہ آپ پہ وہ بوجھ ہی نہیں ڈالے گا۔ لیکن یہ تو سوچیں نا کہ آپ کے پاس کیا کیا ہے جس میں سے آپ نکال سکتے ہیں۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نہیں پہنچ سکتے اچھائی کو، بھلائی کو، آپ اس کو ٹیسٹ ہی نہیں کر سکتے، سویٹنس آف ایمان اینڈ سویٹنس آف گڈ ڈیڈ کو، جب تک آپ وہ نہ نکالیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ آپ کی محبت کیا ہے، کس چیز پہ آپ کا زیادہ وقت لگتا ہے، کون سی سوچیں آپ کو بہت زیادہ حاوی کرتی ہیں، اس میں سے خرچ کریں اللہ کی راہ میں۔ اور آپ دیکھیں کہ جب آپ دیں گے نا کسی کو تو آپ کو کتنا مزہ آئے گا۔ ابھی میں نے بچوں کو ایک وہ سنائی ہے کہانی کہ کوئی امیر بندہ تھا نا، تو وہ اس سے کسی نے پوچھا کہ تم کس چیز سے خوش ہوتے ہو، تو اس نے کہا کہ میں نے پہلے جاب کی اور جب مجھے سیلری ملی اپنی تو میں تب خوش ہوا،
پھر میں نے اپنا بزنس اسٹیبلش کیا اور وہ اسٹیبلش ہو گیا تو خوش ہوا. پھر میں نے وہ چیزیں خریدنی شروع کر دیں جو میرے دل کی تمنا تھی, اور میں خریدتا کیا, لیکن میں جتنا خوش ہونے کی کوشش کرتا تھا میرا دل اتنا ہی خالی ہوتا جاتا تھا, اور میرے دل کے اندر خوشی نہیں تھی, کھوکھلا پن تھا. پھر کسی نے مجھے بتایا کہ 400 ویل چیئرز چاہیے ہینڈی کیپ بچوں کے لیے اور لوگوں کے لیے, تو تم دو گے؟ تو اس نے کہہ دیا ہاں میں دوں گا. اور جب وہ سیریمنی میں گیا اور اس نے وہ بانٹی ویل چیئرز, تو جب وہ اپنی کرسی پہ بیٹھا تو اس کی جیکٹ کو کسی نے پیچھے سے کھینچا, تو اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو چھوٹا سا بچہ ویل چیئر پہ بیٹھا تھا. تو اس نے کہا کہ جناب میں آپ سے ملنا چاہتا تھا اور آپ کی شکل قریب سے دیکھنا چاہتا تھا کہ میں آپ کو اچھا سا پہچان لوں, اور قیامت کے دن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہوں کہ اس بندے کو جنت میں ڈالنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ, کیونکہ اس نے مجھے یہ ویل چیئر دی ہے. تو اس نے کہا کہ اس دن مجھے پتا چلا کہ اصل میں خوشی کیا ہوتی ہے, جب میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے اور میرا دل خوشی سے بھر گیا تھا ایک بچے کی بات سے. تو اصل میں ہم خوشیوں کو نا چیزوں میں ڈھونڈتے ہیں, ہم خوشیوں کو چیزوں میں ڈھونڈتے ہیں, اور چیزوں میں ہمیں وہ ملتی نہیں, اور ہم ٹوٹتے ہیں, پھوٹتے ہیں, اور بناتے ہیں. حالانکہ یہ نہیں پتا کہ خوشی تو کسی اور ہی چیز میں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اصل میں تو خوشی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر میں اور اللہ کو راضی کرنے میں, اور اللہ تعالیٰ تب راضی ہوتا ہے جب اس کے بندے اور اس کی مخلوق راضی ہو. تو سیلفشنس چھوڑنے کے بعد اور قربانی کے جذبے کے ساتھ ہی اصل خوشی ملتی ہے. اگر اصل خوشی کی کسی کو تلاش ہے, اگر کوئی آرٹیفیشل چیزوں سے خوش ہوتا رہتا ہے اور وہ آرٹیفیشل ہی بن گیا ہے, اس کا اندر باہر ہی آرٹیفیشل ہو گیا, تو پھر تو اس کا نہیں کچھ کیا جا سکتا جب تک کہ وہ خود اس قول کو نہ توڑے اور اللہ تعالیٰ سے دعا نہ مانگے. صحیح ہے نا؟ چلے جزاکم اللہ خیر, بارک اللہ فیکم, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.